پاک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انسانی مزاج اور طبیعت اپنے اندر بہت گہرائی اور وسعت رکھتی، اور اسی انسان کی زندگی کو پورے قرآن میں اللہ نے ڈسکس کیا ہے، بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں اگر رشتوں کے رویوں کے بارے میں اللہ کی منشا اور مرضی جاننی ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کریں کہ بھائیوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور کیسا ہوتا ہے، باپ کا اولاد کے ساتھ، اولاد کا باپ کے ساتھ، معاشرے کا، خاندان کا، عزیزوں کا۔ جب مال نہیں ہوتا تب رویے کیا ہوتے ہیں، جب مال آ جاتا ہے تب رویے کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہونے چاہیے۔ بالکل اسی طرح کا ایک مضمون آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 76 ہے۔ ایک کردار تاریخ کا ایک باغ ہے پورا، بندے کی تو کوئی اتنی حیثیت نہیں ہوتی، میرا رب اگر کسی کو نوازنے پہ آئے تو کسی کو نام اور غیر معروف اور کسی گلی کی نکڑ سے اٹھائے اور اسے آسمان پر بٹھا دے، وہ اللہ۔ اور وہ چاہے تو آسمان سے گرا کے زمین کی بستیوں میں ایسا گمنام کرے کہ کوئی نام لینے والا نہ۔ اسی طرح کے کردار ہے جس کا نام قارون ہے۔ انتہائی قسم پرسی کی عالم میں تنگ دستی اور غربت کی انتہائی آخری لکیر پر رہنے والا، میرے رب نے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ کس طرح اللہ کا فضل ہوا اور اس کے مال کو دیکھ دیکھ کر کتنوں کے ایمان ضائع ہوئے، برباد ہوئے، اور کتنوں نے اس کی طرف دیکھ کر سبق حاصل کیا اور اس سے راہ ہدایت پائی۔ جو دانا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں عقل 85% عقل جو ہے وہ بیوقوف کو دیکھ کر آتی ہے، کہ بیوقوف جیسی حرکتیں کرتا ہے، بندے کو اچھا نہیں لگتا یار یہ کام میں نے نہیں کرنا۔ اور عقل تو پھر عقل ہوتی ہے، یہ عقل جو ہے وہ عقلوں کی معاون ہوتی ہے، جس کو مشورہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا عقلیں عقلوں کا ساتھ مل کر کامل بن جاتی، اس لیے رسول اللہ نے اپنی پوری زندگی میں ہر عقل کے اندر اپنے صحابہ سے مشورہ فرمایا۔ اب سنیے، جو آیت پڑھی ہے قرآن پڑھتے ہیں آپ کو بھی ثواب ہوگا، سننے کا مجھے پڑھنے کا ثواب ہوگا۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا، فبغى علیہم، اس قارون نے موسیٰ کی قوم پر بغاوت کی ہے۔ بغاوت یہ نہیں ہوتی کہ آپ یہ لغار کر دیں، حملہ کر دیں، آپ پکڑ لیں، مار دیں کوئی بندہ۔ رویوں کی بغاوت بھی ہوتی ہے، لہجوں کی بغاوت بھی ہوتی ہے، نظروں کی بغاوت۔ کسی بندے کو آپ نظر انداز ہی کر دیں بھائی صاحب، آپ اس کی طرف سامنے آپ نظر ہی پھیر لیں، دیکھیں ہی نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ آپ بندے کو نظر انداز کر دیں، وہ بندہ اپنے آپ میں مر جاتا ہے جب بندہ ہو تو۔ فرمایا فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، میرے اللہ کا انداز دیکھیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو خزانے دیے،
ہم نے اس کو خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. کاش کہ ہمیں اس کی سمجھ آئے. فرمایا اتنے خزانے تھے کہ اس کی چابیاں اٹھانے والی مفاتیحہ اس کی چابیاں اٹھانے والی ایک قوت والی جماعت تھی. ہر بندہ چابیاں بکری نہیں سنبھال سکتا. اذ قال له قومه لا تفرح. قوم کے جو سمجھدار دانا لوگ انہوں نے کہا تکبر نہ کر، اطراء نہیں. ان اللہ لا يحب الفرحین. اللہ اترانے والوں کو پسند. خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ میرا رب جب حسن دے تو پھر عاجزی آئے، نزاکت نہ آئے. جی یہی بات اس کو مشورہ دیا، اس نے سمجھایا، اس کی خیرخواہی کرنے والے نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین. تکبر نہ کر، اطراء نہیں، کچھ میں مبتلا نہ ہو. یہ سائے کی طرح ہے. یہ سائے جس طرح روز آتے اور ڈلتے ہیں، اسی طرح یہ دنیا کا مال ہے، دولت ہے، یہ سائے کی طرح ہے. یزل زائل، ظاہر ہونے والا سایہ ہے. اور تکبر نہ کر. اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جو سب سے بڑا مشورہ تھا، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس سے بڑا اور کوئی مشورہ کسی اور بندے کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، کسی اور کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ نے فرمایا. فرمایا فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ. مالدارو، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت تلاش کرو. یہ اس کو اللہ نے ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ. جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس سے کیا کرنا ہے؟ اس مال کو بس سانپ بن کے کاروں کی طرح نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ اس کو خرچ کر کے آخرت حاصل کرنی. اس کو مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں میں خرچ کر کے کیا ملے گا؟ آخرت حاصل کرنی ہے. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دنیا کا حصہ بھول جائیں، دنیا کا بھی خیال رکھیں. لیکن اصل مال اللہ جب کسی بندے کو دیتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت. علم دیتا ہے تو آخرت کمائے، دولت دیتا ہے تو آخرت کمائے، اقتدار دیتا ہے تو آخرت کمائے. دنیا میں اترانے کے لیے اور دنیا میں اپنے بزنس پائل کو بڑھانے کے لیے. آپ نے دیکھا کبھی بندے مالدار جب ہوتے ہیں تو ایک دکان چل جاتی ہے تو پھر دوسری بنا دیتے، دوسری جب چل جاتی ہے تو تیسری بنا دیتے. یہاں تک کہ اب جو ہمارے شہر میں بھی چینیں آ گئی ہیں مختلف، کوئی ہے کوئی ہے، ایک دکان سے 10 20 برانچز بن گئی. کسی مالدار بندے نے کبھی یہ کہا کہ یار یہ 2 دکانیں بن گئی کافی ہے، اب دوسرے کی ضرورت ہے نہیں. وہ کہتے چلو تیسری بناؤ، چوتھی بناؤ، 5ویں بناؤ، سسٹم بناؤ، کمپیوٹرائز کرو، گھر میں بیٹھ کے اس کو کنٹرول کرو، کیمرے لگاؤ اور سسٹم بن گیا ہے، پوری دنیا اس میں چل رہی ہے. جب ایک دکان چل جائے تو دوسری بھی چلاتے. تو مالداروں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے مانگنے کے لیے، مدارس کے لیے علماء آتے ہیں، مساجد کے لیے لوگ جاتے ہیں، یار یہاں کام ہے، کہتے ہیں تو پہلے ایک مسجد کو دیتے ہیں، پہلے ایک مسجد کو، پہلے بھی ایک مدرسے میں ہم تعاون کر رہے ہیں. جب ایک دکان چل رہی تھی تو دوسری، تب کہا تھا کہ دوسری بھی بنانی پہلے چل رہی ہے، تیسری بھی بنانی چل رہی ہے پہلے. اللہ نے فرمایا وقت فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ. مال کبھی کم اللہ کی
راہ میں خرچ کرنے سے مال کبھی کم ملا کر تو قسم کھا کر فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ کبھی تک دست ہو سکتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وہ تو بے شمار ایسے ہیں جو کروڑپتی ہو گئے، اور جو اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے دینے والا ہے ضرورت میں آ جائے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے، اس کو دینے میں آ جاتا ہے۔ ایک آرٹیکل بڑا شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انڈیا میں ایک شخص تھا بہت مالدار، اللہ نے اس کو بڑی دولت سے نوازا تھا، اس کی بیٹی کی شادی ہوئی، اس نے اپنے ہونے والے داماد سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح کی شادی کرنی چاہیے۔ داماد نے مشورہ دیا کہ 2 ایکڑ جگہ خریدے اور اس میں چھوٹے چھوٹے فلیٹ بنائے، گھر بنائے چھوٹے چھوٹے، اور جب شادی والا دن ہو، نکاح ہو یا جو بھی فنکشن ہے وہ ہو تو وہ غریبوں میں وہ 2 ایکڑ کے گھر تقسیم کیے۔ یقین جانے وہ بہن اور اس کی وہ بات سن کے پڑھ کے نا تو مجھے رونا بھی آیا کہ ہمارے یہاں بڑے لوگ جب شادی کرتے تو ڈالر اور ریال لٹاتے ہیں، ڈبہ بند موبائل لٹاتے ہیں اور ایسے ایسے کھانے بناتے ہیں، ایسا ایسا خرچہ کرتے ہیں جی، لاکھوں کے حساب سے صرف کھانے کے اخراجات ہیں، پھر وہ جو لائٹنگ ہے، پھر وہ جو آتش بازی ہے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، دنیا کا مال تمہیں اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ اسے آخرت ڈھونڈو، آخرت تلاش کرو۔ اب سنیں ذرا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اور یہ فرمایا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ یہ جملہ میرے ساتھ کہہ لیتا آپ کو یاد ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں آج کے جمعے کا بول پورا ہو جائے، بول پڑ جائے احسن کما احسن اللہ الیک، احسان کر جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ احسن اگر تصویر تو احسان کر کما احسن اللہ، جیسے اللہ نے تم پر، اللہ نے تم پر احسان کیا، فرمایا پانی کے قطرے سے تجھے بنایا۔ احسان دیکھو اس کا، پانی کے قطرے سے بنا دیا، عزت دی، صحت دی، دولت دی، مال دیا، اور بغیر کسی کی وضاحت دیکھے، بغیر کسی عوض کے، کبھی اللہ نے کہا اتنی میری آپ سے استعمال میں تو پیسے نکالو۔ یہ جو ہمیں نماز کا، روزے کا، نیکی کا، تقوی کا جو میرے رب نے حکم دیا ہے، اس میں فائدہ اللہ کا ہے کہ ہمارا؟ اس میں بھی ہمارا فائدہ آخرت کا واسطہ اللہ علیہ، ایسے احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قارون کو۔ کس کو؟ قارون کو۔ فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ مال دیا ہے آخرت کے بڑھنے کے لیے، مال نہیں دیا ہے کہ اترانے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، جمع کرنے اس کے اوپر بیٹھ جانے کے لیے۔ اور قارون اشتہار ہے، قارون ایک مثال ہے، قارون ایک نظیر ہے۔ اب سنیے ذرا آگے کیا کہتا ہے اللہ۔ میں نے یہ رکوع جب جمعے کا موضوع بنانے کے لیے پڑھا تو میرے لیے اس میں ایسی چیزیں تھیں۔ فرمایا قال انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کا جواب سنیے، جس بندے سے نصیحت کی نا کہ دنیا کا مال سے آخرت حاصل کر، اور ایسے احسان کر جیسے اللہ تم پر احسان کر، اس کا جواب سنیں کیا ہے۔ اور یہ قارون کا جواب نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ میرا جواب ہے، یہ تیرا جواب ہے، اور ہر شخص کا جواب ہے جس کو میرے رب نے اپنی دولت سے، اپنے مال سے نوازا ہے۔ اور یہ جواب اس لیے دیا تاکہ تو اس جواب سے باز آ جائے۔ تو کبھی کسی کو یہ جواب اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میرے پاس مال ہے نا
یہ میری ذاتی علم اور فن کی وجہ سے ہے. میرے پاس جو علم ہے اس پر مفسرین نے لکھا ہے اس پر تو آپ کا علم تھا. کسی نے کہا کہ جو نسخہ کیمیا اس کو دیا گیا وہ سخت دھاتوں کو کیمیکل لگاتا تھا اور اس کو سونے اور چاندی میں کنورٹ کر کے اس کو بیچ دیتا تھا, اصلی سونا بناتا تھا. اس فن کی وجہ ان دونوں اوٹی تمہارا علم نہیں تھی جو میرے پاس علم ہے اس کی وجہ سے یہ مال ہے. اور ادب یاد میرے رب کا جواب سنیے کیا فرمایا ہے. فرمایا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون. وہ نہیں جانتا جب کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے کروڑ قرن کی جگہ کتنے زمانوں کو ہلاک کر دیا. کون تھا؟ من هو اشد منه قوة واکثر جمعا. وہ قوت میں بھی زیادہ تھے اور جمع میں بھی زیادہ تھے. اب قارون کے خزانوں کی چابیاں 70 اونٹ نہیں اٹھا سکتے تھے. تو اللہ کہہ گیا ہے قارون کان ہوا اشد منه قوة واکثر جمعا. یہ تیرا خزانہ تو شاید کوئی نہیں ہے, میں نے تیرے سے پہلے سے بھی بڑے بڑے خزانے دیے. یہ جو میرا سوال ہے کہ قارون ہے کیوں شروع ہوا؟ جب اس سے پہلے کو اللہ نے اتنے مال اور دولت دی, خزانے دیے, تو ان میں سے کسی کی مثال کیوں نہیں دی؟ اس کی مثال میں آپ کے ایک حکایت سمجھتا ہوں, ساری شرازی کی بڑی مزیدار ہے, تربیت کے لیے بھی ہے. ایک قاضی تھا جج, اس کے بارے میں بادشاہ کو خلیفہ کو بتایا کہ قاضی صاحب آپ کی کردار ہے تو ان کا کوئی بندوبست کرے. اس نے کہا تم حسد کرتے ہو, اس سے چغلی کھاتے ہو, اس لیے تم اس کے بارے میں غلط انفارمیشن دے رہے. نہیں جناب آپ چیک کر لیں. چنانچہ چیک کیا کہ قاضی رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, شراب کی بوتل پکڑی گئی, وہ لڑکا پکڑا گیا, قاضی کو پردان کر لیا ہے. بادشاہ نے کہا اس قاضی کو لے جاؤ محل کے اوپر سے نیچے پھینک دو تاکہ آئندہ آنے والوں کی عبرت بن جائے. وہ قاضی تھا, اس نے جواب دیا کہ بادشاہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. خلیفہ نے کہا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. کہا نہیں, بند تو تجھے عبرت بنو. کہا میرا تھوڑے کر کے جو مجھے عبرت بنانی ہے تو کسی اور کی عبرت بنا دیتا کہ میری آخرت بچ جائے. میری مجھے تو بچانا یار, میں قاضی ہوں, کسی اور کو عبرت بنا لینا, میں توبہ کر لیتا ہوں, معافی مانگ لیتا. ساتھی شرازی کہتا ہے جرم کرنے والے اپنے پاس کئی طرح کی دلیلیں رکھتے ہیں, کئی طرح کے ان کے پاس دلائل رہتے ہیں. قارون کو شرط دی, قارون کو شرط اس لیے دی کہ قارون کی مثال دے کر زیادہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے, سادہ بات کرتا ہے. کوئی نہ کوئی تو اسپیشلٹی ہے نا جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے بندے سے کہا تھا, اللہ نے وہی بندی کو فلاں بندہ 70 سال سے میری بندے کی عبادت کر رہا ہے, ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اس نے نہیں گزارا ہے, تو جا اس کو کہہ جا کے کہ میں نے تیری عبادت قبول کوئی نہیں کی اور اس عبادت میں تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے موسیٰ, اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں. آپ نے مزہ نہیں لیا تھا میرے پاس. اس نے کہا موسیٰ یہ بتاؤ, میں تو چلو عبادت کراتے ہو گئی کوئی بات نہیں, میں مجبور ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن یہ بتا کہ میرے رب نے میرا نام بھی لیا کہ نہیں لیا. اور میں تیرا نام لیا, اس نے پکڑا ڈالنا شروع کر دیا. اس نے کہا میرے رب کی بارگاہ میں اس نے میرا ذکر کیا, اس سے بڑی احساس کی بات کیا جب تک اس کا بدل ہو ہی نہیں سکتی میری عبادت کا. اور یہی کافی ہے کہ میں اپنے رب کی تعریف میں اور اپنے نبی کے ساتھ کلام میں موجود ہوں. اللہ نے فوراً وہی فرمائی کہ موسیٰ اس کو معاف کر دیا, اس کو بخش دیا گیا جی. اور قارون کو موقع ملا تھا شیطان کے علم میں. میں نے بتایا کہ ایک مرتبہ کہ قارون نے جب غصہ کرتے ہو مطلب نہیں نا
تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نوز ہو گیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ زمین تیرے قدرت میں ہے، جو زمین کو حکم دے زمین میں پکڑ لیا کرو۔ گھٹنوں تک وہ درس گیا۔ اب قارون موسیٰ کے ترلے کر رہا، موسیٰ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، موسیٰ معاف کر دے۔ موسیٰ جلال میں تھا، کیونکہ بندے کا جلال اتنی جلدی ہلکا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہی ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا جتنے ترلے قارون نے موسیٰ کے کیے میرا ایک ہی کر لیتا، میں نے معاف کر موسیٰ کے ترلے پہ کرتا رہا، ایک وقت میں نے کہتا کہ اللہ کا تو بندہ ہوں، بھول گیا، معاف کر کے مجھے تیرا بتا، اس کو دل میں اس کے میرے میں میرے بات ڈال ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انما اوتیت العلم عندي اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون ومن اشد منه قوة واكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ مجرموں سے ان کے جرموں کے بارے میں پوچھے گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، زندہ دفن ہونے والی لڑکیوں کے بارے میں پوچھا کس کو جانا چاہیے؟ جنہوں نے زندہ دفن کیا ان کو پوچھنا چاہیے نا۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ۔ فرمایا ان کو زندہ دفن کرنے والے کو تم میں سے لائق کی سمجھتا تو وہ سے کلام بھی کرو، لہذا میں اسے پوچھوں گا کہ نہیں، میں اس مظلوم سے پوچھوں گا کہ تجھے کس جرم میں اس نے زندہ دفن کیا۔ یہی بات فرمایا والا مسلم مجرمین، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ نہیں بن جائے گا کس نے یہ کیا، اس نے کہا بس ان کو لے جاؤ۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ انسانی رویوں کو اگر جاننا ہو تو سورہ یوسف پڑھیے، اور انسانی رویوں کو اگر جاننا ہو تو قارون کو پڑھیے، فرعون کو پڑھیے، نمرود کو پڑھیے، اور دیکھیے قارون کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے۔ فخرج علی قومہ، ایک دن وہ نکلا اپنے قوم کے اندر، فی زینتہ، بن ٹھن کے نکلا۔ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، اس کو دیکھ کے نا، اس کی بناوٹ کو، اس کی زینت کو، اس کے رنگ ڈھنگ کو دیکھ کے جو دنیا دار قسم کے لوگ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی قارون کی طرح پیسے ملتے تو ہم بھی بن ٹھن کے نکلتے، ہم بھی اس طرح رنگ ڈھنگ والا بھی ہوتا نکلنے کا۔ انہ لذو حظ عظیم، ہم بھی یہ مزے اٹھاتے، یہ تو بڑے مزے کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، جہازوں پہ جاتا آتا ہے، پھرتا ڈھونڈتا ہے، ہم بھی بہت مزے کرتے۔ اصل کے اندر میرے اللہ کا انتخاب دیکھیے، ایک تو قرآن پڑھنا رہے گا، قرآن سمجھ کے پڑھنا، اور ایک ہے سمجھنے کے بعد پھر اس سے مزہ بھی لینا۔ قال الذین اوتوا العلم، وہاں تک قارون نکلا، جاہلوں کا یار دیکھو کیا شان ہے اس کی، کاش ہمارے پاس بھی نہ ہوتا، ہم بھی مزے اٹھاتے۔ وہاں جو علماء تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر، اور تم ہلاکت ہے تمہارے لیے، اور کس کی خواہش کر رہے ہو؟ سمجھانے والے موجود ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس، یہ نہیں ہے کہ یار مجھے تو بتایا نہیں تھا کسی نے تو میں ایسی چکر مار بیٹھا، نہیں، میرا رب ہر مرحلے پر تجھے سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور بھیجتا ہے، تو بس دھیان اس کا اپنا رب کی طرف رکھ۔ فرمایا وَإِلَّا ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، قال آپ تمہارے لیے کس کی خواہش کر رہے ہو؟ اور جو اللہ کے پاس ثواب ہے وہ بہتر ہے، جس نے عمل صالح کیا، ایمان لایا، وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، سبحان اللہ، صبر کرنے والے، ایمان والے، عمل صالح والوں کو اللہ صابروں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب یہ جو یاد رکھیے گا کہ کیا کہا تھا انہوں نے، یا ویلتا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، یہ کہا ہے ہمارے پاس بھی وہ ہوتا ہے جو قارون کو ملا ہے۔
اب اگلا مرحلہ جب قارون کا آیا، نیکسٹ اسٹیپ، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، اللہ کے طرف نے دنسا دی زمین میں، اس کو بھی اس کے گھر کو بھی۔ جب وہ باہر نکلنا شام و شوقت دیکھی تو اترا رہے تھے، خاص کر رہے تھے۔ اب جب علماء نے سمجھایا تو سمجھ گئے، وہ سمجھنے والوں کو جب سمجھ آئی تو جب فرعون قارون کو دنسایا گیا زمین میں، اللہ کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو بھی دنسا دیا، اس کے گھر کو بھی دنسا دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُم مِّن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا جو بڑے پانی کرتے تھے اب کوئی مدد کے لیے بھی نہیں آیا، تو بول لیا سب نے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ، فرمایا ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار ہے تو بتاؤ تو صحیح اللہ کہ میں رب العالمین کہتا میں جب کسی کو پکڑتا ہوں تو پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ تو اصبح الذی تمنوا مکانہ بالامس یقولون وَإِنَّ اللَّهَ، وہ جو کہہ رہے تھے نا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ ہائے ہمیں بھی ملتا قارون، وہ جو کہتے اب وہ کہہ رہے ہائے شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں اللہ نے اس کی طرح نہیں بنایا کہ تو آج ہم بھی زمین میں دنسائے جاتے، آج ہمارا بھی یہی حال ہوتا، آج ہم بھی زمین رسوا ہوتے۔ اور کیا کہا وَإِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، فرمایا میرا رب اس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے۔ من عبادی وَيَقْدِرُ، جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، اور یہ رزق کی تقسیم کے سارے معاملے میرے اللہ کے پاس۔ تو مجھے کہاں ہونا ہے؟ اپنے رب کے ساتھ ہونا ہے، مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے کے ساتھ مطمئن ہونا ہے، اطمینان کرنا ہے۔ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان ذرا چیک کریں آپ جی۔ بارگاہ رسالت میں ہم کیا آیا کلمے کے وقت جب نبی پاک دوپہر کو آرام فرما رہے تھے، اینٹ کا سرحانہ تھا، کھجور کی شاخ وہ جو پتوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی، اور رسول اللہ کے کندھے مبارک سے چادر نیچے گری ہوئی تھی، دستک کی اجازت طلب کی، انہوں نے کہا آ جاؤ کر یہ جو رخسار مبارک ہے اینٹ کے نشان نظر آ رہے تھے، کندھا اور یہ جو پہلو ہے اس کے پر چٹائی کے نشان اس قدر واضح تھے کہ پورا نقشہ بنا ہوا تھا۔ فاروق اعظم دیکھ کے رو پڑے، حضور کیسے و کسرا جو دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کر و قطار بستروں پر سوئے، اور آپ رب کے حبیب ہیں تو یہاں اب جواب سنیے، دونوں جہاں کے بادشاہ کا جواب سنیے۔ وہ ہستی کے جس کے اللہ نے ایک باقی مبارک بار سمے محبوب، اگر تو چاہے تو عہد کو سونے کا بنا دوں، اگر تو چاہے تو یہ مکے کی پہاڑیاں سونے کی بنا دوں اور تیرے ساتھ ہی چلتی رہے۔ اس نے عرض کیا میرے مالک نہیں، بالکل نہیں، تو ایک دن مجھے پیٹ بھر کر دے تاکہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن مجھے بھوکا رکھ تاکہ میں تجھ سے گڑ گڑا کے مانگوں کہ یا اللہ دیکھ میں بھوکا مجھے عطا فرما۔ اس نے جواب دیا میرے سچے غلام نے کہا مجھے میں نے دنیا کو آخرت پر قربان کر دیا ہے، میں نے دنیا کو آخرت پر کیا کیا؟ قربان کر دیا ہے۔ اور میرے آقا مولا نے جس خدشے کا اظہار کیا تھا حضرت الوداع کے موقع پر نے کہا تھا کہ میرے امتیوں مجھے واللہ الا حاضر مشرک من بعدی، مجھے اللہ کی قسم یہ خوف ہے کہ میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، مجھے ایک خوف ہے تک پر کہ تم دنیا کے ہو جاؤ گے، تم آخرت کے بھول جاؤ گے، اور وہ جو آخرت کو نہیں بھولا اور وہ جو قارون ہے جس نے آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دی، دنیا کے بارے میں اس نے زیب و زینت کیا، اور پھر ایسا بنا کہ زمانہ خواہش کرتا تھا اس کی طرح ہم ہو جائیں، اس کی زمانے کی زبان سے بھی اللہ نے کہلوایا
کہ شکل ہے ہم اس کی طرح یاد آپ کو وہ روایت بڑی ایمان افروز روایت ہے. ایک عورت کی گود میں بچہ تھا، شیر خوار چھوٹا بچہ، معصوم بچہ. اس نے ایک سوار کو دیکھا جو عالی شان گھوڑے پر عالی شان لباس سے کیے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جا رہا تھا. میں نے کہا کاش میرے اس پتر کو اس طرح کی شان ملے. بچہ جو ماں کا دودھ پی رہا تھا، اس نے دودھ منہ سے نکال کر ماں نہ میں اس کی طرح نہیں بننا چاہتا. یعنی جن بچوں نے بچپن میں بڑھنے میں کلام کیا ان سے یہ بچہ بھی تھا کہ جس نے اپنی ماں سے کہا ماں یہ خواہش چھوڑ دے کہ میں اس کی طرح ہوں، تو نہیں جانتی کہ اللہ میں اس کی کیا حیثیت ہے، میں اس کی طرح بننا نہیں چاہتا. فرمایا اب آیت سے ذرا بڑی مزیدار آیت ہے. کہتا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا. وہ جو خاص کرنے والے تھے جن کو علماء نے سمجھایا تھا مڑ جائے بعد آ جاؤ ایسے نہیں کرو. انہوں نے کہا کاش لولا امن، اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا. ہم بچے ہیں اپنے کسی کوالٹی کی وجہ سے نہیں، اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اپنے کسی ذاتی سوچ کی وجہ سے نہیں. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا لخسف بنا، ہمیں بھی اللہ زمین میں دنسا دیتا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین میں دنسنے سے بچا لیا. میرے بھائیوں دوستوں، میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی ہے، قرآن کا پورا رکوع پڑھ کے سنایا آپ کو آج کے جمعے میں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن کی آیت میں جو اللہ کی منشا ہے، جو اللہ کی مرضی ہے، اور جس کو اللہ کے حبیب نے سمجھا، جس کو مفسرین نے سمجھا کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں نے وہ مطلب آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کی ہے. اور میری التجا بھی ہے کاش اب سورہ قصص کے اس رکوع کا مطالعہ ضرور کریں، کوئی تفسیر لے کے پڑھے، اور آپ کو مجھے اگر وہ منصب و مقام اور وہ راز میسر آ جائے کہ جس کے لیے اتنا ہمیں انسان بنایا ہے. نہیں آپ سمجھے نہیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا اور آگے لے جاتا ہوں. جنید بغدادی سید الطائفہ ہے، اولیاء کے امام ہے، ولایت کا فیضان ہے، زمانہ مثال دیتا ہے. کتے نے ان کا رستہ روکا. اس نے کہا جنید بغدادی یہ بتا کہ پیدا ہونے سے پہلے تو نے کون سی نیکی کی تھی اللہ نے تجھے انسان بنایا، اور پیدا ہونے سے پہلے میں نے کون سا جرم کیا تھا کہ اللہ نے مجھے کتا بنایا. جنید بغدادی کی چیخ نکل گئی اس کی. اس نے کہا میرے رب کا صرف فضل ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے اس میں. تجھے کتا بنایا، مجھے انسان بنایا. اور پھر یہ بھی میں بات عرض کروں، جس چھت کے نیچے آپ تشریف فرمائیں، جس در و دیوار کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، اس کو لگی اینٹوں پر ذرا غور کریں. یہ بھی مٹی ہے، یہ بھی کاریگر کے ہاتھ چلی ہے، یہ بھی اینٹ بنی ہے. بٹے میں ساری اینٹیں کٹی تھی، کچھ یہاں لگتی کچھ لیٹرین میں لگتی. اگر اللہ نے تمہیں یہ شعور کی نعمت عطا فرمائی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے دے اپنے آپ کے بارے میں سوچنے کا، اپنے آپ کو سمجھنے کا، قرآن کو پڑھنے کا، کسی کامل کی گفتگو کسی کی صحبت میں بیٹھنے کا، تو پھر میرے بھائی دوستو کوشش کیجیے گا، وہ دعا بھی کیجیے گا، خواہش بھی کیجیے گا کہ اللہ وہ نعمت مجھے عطا بھی فرما دے.